خدیجہ مستور کی کہانی دیوانی۔ پھوپھی نیا شکار پھانس کر کسی قدر مطمئن معلوم ہو رہی تھیں۔ کئی ماہ بعد آج انہوں نے آئینے کے سامنے تن کر اپنے بنے سنورے سراپا کا ملاحظہ کیا اور پھر غور سے اپنی بھتیجی کی طرف دیکھا، ایسی نظروں سے جیسے وہ کہہ رہی ہوں کہ کم بخت، اس بار اگر تو نے میرے شکار پر جھپٹا مارا تو میں تیری بوٹیاں ہی نوچ ڈالوں گی، گھر سے نکال دوں گی، پھر کوئی دو کوڑی کو نہ پوچھے گا، کمینی، ہمارا ہی کھائے، ہم ہی پر چرکے لگائے۔ بھتیجی جو صوفے پر پڑی چرکے پڑ رہی تھی، کچھ چوکنی ہو کر کنکھیوں سے پھوپھی کو دیکھنے لگی۔ پھوپھی کو اس قدر بنا سنورا دیکھ کر اس کے ہونٹ مارے ہنسی کے پھڑپھڑانے لگے۔ بوڑھی گھوڑی لال لگام، کیسا سنگار کیا ہے، نہ جانے کس غریب کو کچھ دن نچانے کے لیے۔ میں تو اس سے مل کر رہوں گی، یہ ہمیشہ کی طرح اسی موقع پر مجھے گھر سے ٹرخا نہیں سکتی، ان سے ملنے والوں کا مجھ سے ملنا ضروری ہے۔ یہ سوچتے ہوئے اس کے لبوں سے ایک ننھا منا قہقہا نکل گیا۔ پھوپھی آئینے کے سامنے سے بل کھا کر پلٹیں۔ یہ ہنسا کیوں جا رہا ہے؟ پھوپھی نے ناک بھون سکیڑ کر پوچھا۔ انہیں خیال آیا کہ ضرور انہیں ٹھاٹھ کرتے دیکھ کر ہنسا گیا ہے۔ پھوپھی، یہ کتاب ہی ایسی ہے کم بخت، اسے کوئی بہانہ ملا ہی نہیں۔ میں نے بھی تو پڑھی تھی، مگر ایک جگہ بھی ہنسی نہ آئی۔ رونی صورت ہے اس کی مصنفہ، اور تم کہتی ہو کہ کتاب ہی ایسی ہے۔ پھوپھی اسے مشکوک نظروں سے دیکھتی ہوئی پھر آئینے کی طرف مڑ گئیں، اور اب اس نے انہیں نظر بھر کر دیکھا۔ بازوؤں کا تھل تھل کرتا گوشت پوری آستین کی خوب چست بلاؤز میں دبا ہوا تھا، اور ہلکی پھلکی اڑتی ہوئی نیلی ساڑی۔ اٹھ جاؤ اب رشو، نہا کر کپڑے تبدیل کرو، 4 بج رہے ہیں اور 6 بجے تم کو مسز حیدر سے ملنے ان کے گھر جانا ہے۔ پھوپھی نے اسے گھر سے بھگانے کا سامان کر دیا۔ جی بہت اچھا۔ راشدہ سعادت مندی سے کتاب رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ کون کم وقت جاتا ہے گھر سے، اس نے بھی اپنے جی میں سوچ لیا، اور کپڑے نکال کر غسل خانے میں چلی گئی، اور پھوپھی نوکروں پر مختلف قسم کے احکام صادر کرنے لگیں۔ یہ یہاں رکھو، وہ وہاں۔ اب تو راشدہ کو پورا یقین ہو گیا کہ ضرور پھوپھی کسی کلب گھر یا سنیما ہاؤس میں ملی ہیں اور اسے گھر آنے کی دعوت دی گئی ہے۔ وہ سوچنے لگی کہ جب پھوپھا مرے تھے تو پھوپھی نے کیسی ہائے ویلا مچائی تھی، اور کہا تھا کہ اولاد ہونا تو میری قسمت میں نہ تھا، پر اب یہ یتیم رشو ہی میری سب کچھ ہوگی۔ دادا میاں کے گھر سے بلا کر زبردستی مجھے اپنی بیٹی بنا رکھا تھا، کیسے لاڈ پیار تھے، اور اب یہ حال کہ مجھے دیکھے سے ان کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے۔ اف توبہ، یہ وہی مہربان سی پھوپھی تو ہیں جنہوں نے اپنی بھرپور جوانی کے دن میرے لاڈ اور عبادت میں گزارے تھے۔ سمجھتی تھیں کہ پھوپھا کے ساتھ ساتھ جوانی اور جوانی کی امنگیں سب قبر میں دفن ہو گئیں، لیکن اب اسی ڈھلتی عمر میں نہ جانے کس طرح وہ جوانی اور امنگیں پھوپھا کی قبر سے نکل بھاگیں، یہاں تک کہ اب ٹانگ برابر چھوکروں کی بھی خیر نہیں۔ اس دن شکیلہ نے کلب گھر میں کیسا بنایا تھا کہ بھائی اب لڑکوں کو پردے بٹھا دو، ورنہ رشو کی پھوپھی ضرور کسی نہ کسی کا انتخاب کر لیں گی۔ قاعدے سے تو اب رشو کی شادی ہونا چاہیے۔ اس دن میں کتنی شرمندہ ہوئی تھی، بھلا پھوپھی کو کیوں کر سمجھاؤں کہ یہ سب باتیں ٹھیک نہیں، کبھی پھوپھا کی روح آ کر گلا نہ گھونٹ دے تو پھر بس۔ راشدہ نے ٹب میں غوطہ لگایا، اسے پھوپھی کی حالت پر ہنسی آ رہی تھی۔ کیسی بولائی سی پھرتی ہیں بیچاری۔ وہ، وجاہت، شمیم، جاوید اور خالد، ان میں سے ایک بھی تو پھوپھی کا نہ بنا، بلکہ سب کے سب اسی کی طرف ڈھل گئے۔ وہ تو کہو خود اسی کو ان میں سے ایک بھی پسند نہ تھا، اسی لیے ٹھکرا دیا، ورنہ پھوپھی سے پیچھا چھڑانے کی تو اسی کو سخت فکر ہو رہی تھی۔ جدھر جاتی غریب پھوپھی کے کارن بنائی جاتی۔ اب ضدیا گئی تھی وہ بھی۔ پہلے تو پھوپھی کا شکار چھیننے کا اسے ذرا بھی خیال نہ تھا، لیکن انہوں نے خود ہی اس پر شبہ کر کے اسے اپنا دشمن بنا لیا تھا۔ اب نہا بھی چکو رشو، پھوپھی نے آواز دی۔ بس آئی۔ رشو کپڑے پہن کر باہر نکلی۔ ہلکے ہلکے بادل چھا رہے تھے۔ پھوپھی برآمدے میں پڑی ہوئی آرام کرسی پر لیٹی ہولے ہولے کچھ گنگنا رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، ہلکے سرمئی رنگ کی ریشمی ساڑی باندھی، چہرے پر پاؤڈر لگایا، ہونٹوں پر لپسٹک کی پالش کی، چھوٹے چھوٹے بے چین گھنگریالے بالوں کو ربن سے کسا، اور پھوپھی کے سامنے جا ڈٹی۔ اس کے سامنے وہ ایسی معلوم ہوئی جیسے چاند کے آگے مدھم تارا۔ پھوپھی اسے دیکھ کر کوڑھی، اور وہ دل ہی دل میں مسکرائی۔ ویسے تو اسے ٹھاٹ باٹ سے نفرت تھی، لیکن جب پھوپھی کو بنا سورا دیکھتی تو ایسے سنگار کرتی کہ وہ بیچاری پھیکی پڑ کر رہ جاتی۔
شاید یہی وجہ تھی کہ پھوپھی کے ہونے والے شکار اس کے فائر کیے بغیر اس کے قدموں پر پڑ جاتے۔ اب وہ چاہے انہیں بھون کھائے، چاہے کچا اڑائے یا زخمی کر کے چھوڑ دے۔ اب تم کو جانا چاہیے۔ پھوپھی کو اسے بھگانے کی جلدی پڑی تھی۔ ارے پھوپھی، ابھی تو 5 بجے ہیں، آپ نے 6 کا ٹائم دیا ہے، اس نے کہا۔ وہ اس فکر میں تھی کہ کسی طرح یوں ہی وقت گزر جائے اور وہ کہیں نہ جائے۔ خیر، تم کو یہاں سے 5:30 بجے چل دینا چاہیے۔ وہ کچھ بے چین ہو رہی تھی۔ جی ضرور۔ وہ ایک کتاب لے کر دوسری آرام کرسی پر دراز ہو گئی۔ پھوپھی اٹھ کر کچھ مضطرب سی ٹہلنے لگیں اور ٹہلتے ٹہلتے کلائی پر بندھی ہوئی ننھی سی گھڑی کو دیکھتی جاتی۔ ہلکے ہلکے بادل اب کچھ گہرے ہو چلے تھے۔ اب جا بھی چکو رشو، کہیں پانی نہ برسنے لگے۔ جی، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ پانی نہ برسنے لگے۔ راشدہ نے دوسری کرسی اپنے قریب کھینچ کر اس پر پاؤں رکھ دیے۔ اس کے اس اطمینان سے پھوپھی ایک بل کھا کر رہ گئیں۔ برآمدے کے چکر اب کچھ تیزی سے ہونے لگے اور اسے جیسے نیند آنے لگی ہو۔ پہلے تو آنکھیں الٹانے پلٹانے لگی، پھر کتاب ہاتھ سے گرا دی۔ بس آ گئی نیند اور لگی زور زور سے سانس لینے۔ پھوپھی تلملا کر رہ گئیں۔ سو رہی ہو کمبخت، یا موت کی نیند آ رہی ہے؟ کیا مجال جو کہیں چلی جائے۔ اور جب وہ آ جائیں گے تو ٹیاں سی آنکھیں کھول کر پٹر پٹر باتیں بنانے لگے گی۔ کہاں دھکیل دوں اس منحوس کو، خدا تو اسے موت ہی دے دے۔ مچمچاتی ہوئی لاش نکلے گھر سے۔ پھوپھی نے کچکچا کر اسے منہ میں کوسا اور پھر گھڑی دیکھی تو 6 بج رہے تھے۔ رشو اٹھ، تجھے جانا نہیں؟ مسز حیدر کے ہاں وہ انتظار کر رہی ہوں گی۔ پھوپھی نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ مسز حیدر نہ، نیند۔ رشو ہاتھ پاؤں پٹک کر گلے سے خر خر کرنے لگی جیسے بے خبر سو رہی ہو۔ بیچاری۔ اور پھر پھوپھی کی آنکھ بچا کر انہیں دیکھا۔ بری طرح بیتاب، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اسے ہنسی آنے لگی لیکن ضبط کر گئی۔ اچھا نہ جاؤ، میرا کیا جاتا ہے۔ وہ بے بسی سے کرسی پر پڑ گئی۔ رشو زور زور سے خر خر خوں خوں سوں سوں کیے جا رہی تھی۔ بیگم صاحب، کوئی آپ سے ملنے آیا ہے، نوکر نے آ کر اطلاع دی اور پھوپھی جھٹ دروازے کی طرف اڑ گئیں۔ راشدہ نے اپنے گرد و پیش ایک نظر ڈالی اور پھر سوتی بن گئی۔ چند منٹ بعد پھوپھی ایک بہت ہی حسین نوجوان کے ساتھ مسکراتی ہوئی برآمدے میں آ گئیں۔ بیچاری نے برآمدے ہی میں بٹھانے کا انتظام کیا تھا، لیکن راشدہ کی بھی دیدہ دلیری، یہ جانتے ہوئے کہ کسی نئے آدمی کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا ہے، وہیں ٹھاٹ سے لیٹ کر سوتی بن گئی۔ پھوپھی کا بس چلتا تو برآمدے میں نہ بٹھاتی تاکہ راشدہ پر نظر عنایت نہ ہو، لیکن گرمی تو ایسے غضب کی ہو رہی تھی، بھلا کمرے میں بیٹھنے والا کیا کہتا اپنے دل میں۔ بادل چھا رہے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور مجھے کمرے میں گھونٹا جا رہا ہے۔ کیسی بدمذاق عورت ہے۔ لو، پھوپھی کا پہلا ہی اثر خراب پڑتا۔ بڑا انتظار کرنا پڑا۔ پھوپھی نے کرسی میں دھنس کر ناز سے ایک وار کیا۔ جی ذرا دیر ہو گئی۔ وہ کچھ بوکھلا گئے اور پھر جو نظر گھمائی تو راشدہ پر ٹھہر گئی۔ گو اس کا منہ ساڑی کے پلے سے چھپا ہوا تھا، لیکن گورے گورے ہاتھ پاؤں تو کھلے ہوئے تھے۔ موسم کتنا سہانا ہے۔ پھوپھی نے کھٹ سے انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ جی ہاں۔ پھر وہ چوری چوری راشدہ کو دیکھنے لگے اور اس نے بھی ذرا سی آنکھیں کھول کر دیکھا۔ اسے دیکھا جا رہا ہے۔ راشدہ نے جیسے نیند میں کسمسا کر پاؤں پٹخے تو اس کی بھری بھری پنڈلیوں سے ساڑی ذرا اوپر سرک گئی۔ پھوپھی کا دل چاہا کہ جھنجھوڑ کر اٹھا دیں، لیکن پھر یہ سوچ کر دل کو سمجھا لیا کہ فتنے کا سوتے رہنا ہی اچھا ہے۔ اس وقت کہیں تفریح کو چلا جائے، کیا خیال ہے آپ کا؟ پھوپھی نے راشدہ کو سوتا چھوڑ کر بھاگ جانے کی ٹھان لی۔ جی ہاں ضرور، مجھے آپ کے ساتھ چلنے میں بڑی مسرت ہوگی، انہوں نے کہا اور پھوپھی کھل اٹھی۔ ادھر راشدہ نے سوچ لیا کہ جب یہ لوگ جانے لگیں گے تو ایک دم کسمسا کر جاگ پڑے گی، چاہے اس کسمسانے میں کرسی سے گرنا ہی کیوں نہ پڑے۔ کیوں نہ سنیما چلا جائے، انہوں نے ذرا رنگین سا مشورہ دیا۔ ضرور، لیکن وقت تو بہت کم رہ گیا ہے، آپ جلدی سے چائے پی لیں، پھوپھی نے کہا اور ملازم کو اشارہ کیا۔ بس ذرا کے ذرا میں صحن کے وسط میں پڑی ہوئی سنگ مرمر کی میز پر چائے کا سامان سج گیا۔ پھوپھی اور وہ وہاں ڈٹ گئے۔ پیالیوں میں چائے اونڈیلی جانے لگی۔ بیچاری راشدہ کو کسی نے جھوٹوں اٹھایا بھی نہیں، بھلا وہ خود سے اٹھ بھی کیسے سکتی تھی؟ سو جو رہی تھی غریب۔ اس نے کنکھیوں سے ان لوگوں کو دیکھنا شروع کیا۔ وہ دونوں ہنس ہنس کر چائے چڑھا رہے تھے۔ بیچاری راشدہ کیسی ترس رہی تھی ایک پیالی کے لیے۔ چائے پینے کے بعد وہ لوگ جانے کے لیے کھڑے ہوئے اور راشدہ ہڑبڑا کر جاگ گئی۔ موقع ہاتھ سے نکلا ہی چاہتا تھا۔ وہ جھومتی جھامتی ان کے سروں پر جا دھمکی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کسی نے اسے کچی نیند سے اٹھا کر کھڑا کر دیا ہے۔ راشدہ کو دیکھ کر پھوپھی پر بجلی سی گر پڑی اور وہ خوش تھے۔ آپ کی تعریف؟ انہوں نے پھوپھی کی طرف بڑی مشکل سے نظریں موڑیں۔
یہ میری بھتیجی ہے راشدہ، امسال ہائی اسکول کا امتحان دے گی۔ اور راشدہ، یہ ہیں مسٹر نسیم، یہاں کے رئیس اعظم فہیم صاحب کے بیٹے۔ پھوپھی نے پہلے تو راشدہ کی ڈھلکی ہوئی ساڑی کو گھورا، پھر تعارف کرا ہی دیا۔ نسیم نے ہاتھ بڑھایا لیکن راشدہ نے دور ہی سے سلام کر کے چائے پینا شروع کر دی۔ پھوپھی کچھ کوڑ رہی تھی اور وہ سعادت مندی سے سر جھکائے چائے پی رہی تھی۔ شاید آپ نے میرے آنے کی اطلاع انہیں نہیں دی تھی، نسیم نے پھوپھی سے پوچھا۔ ہاں جی، یہ تو بہت سوتی ہے، کب کی پڑی سو رہی ہے، اطلاع کیسے دیتی؟ پھوپھی بہت بوکھلا گئیں اور راشدہ نے مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی۔ تو پھر چلنا چاہیے اب سنیما، نسیم نے پھر رنگین مشورے کی یاد دلائی۔ اب تو وقت نکل گیا، پھوپھی نے پھیکے پن سے کہا اور کرسی کی پشت پر سر ٹیک دیا۔ ابھی تو پکچر شروع ہونے میں 20 منٹ باقی ہیں، کار پر زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں پہنچ جائیں گے، نسیم نے گھڑی دیکھ کر کہا۔ لیکن بھائی، نہ جانے کیوں چائے پینے کے بعد سے سر میں درد ہونے لگا، کیوں نہ آج کا جانا ملتوی کر دیا جائے؟ پھوپھی نے بہانہ بنا کر اور کرب سے پہلو بدل کر ایک سانس چھوڑ دی۔ نسیم پھر اصرار نہ کر سکے، ورنہ انہیں رنج تو بہت ہوا اس وقت نہ جانے کا۔ کیسا مزہ آتا، راشدہ کے پہلو والی سیٹ گھیرتے، کبھی کبھی پہلو بدلنے سے دونوں ایک دوسرے سے چھو جاتے۔ راشدہ چائے پینے کے بعد سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ نسیم نے چھیڑ چھیڑ کر باتیں شروع کی، لیکن وہ بس ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی۔ وہ جانتی جو تھی کہ بے نیازی عورت کا وہ حربہ ہے کہ مرد تلملا کر رہ جائے۔ پڑھ باتیں کرنے میں بھلا یہ بات کہاں پیدا ہو سکتی ہے؟ راشدہ کچھ دیر بعد یہ اٹھا، وہ دھر کرنے لگی۔ آپ کی بھتیجی کو میرا آنا کچھ اچھا نہیں لگا، نسیم نے دبی آواز میں کہا۔ جی ذرا وہ بہت کم کسی سے ملتی ہے، اور پھر ہے بھی صدا کی مغرور۔ پھوپھی نے فوراً اس کی برائی کر دی، اور پھر دونوں ہنس ہنس کر جانے کیا کیا باتیں کرنے لگے۔ پھوپھی نسیم کو اپنے لیے سیدھا کر رہی تھی اور نسیم پھوپھی کو ہموار کر رہا تھا راشدہ کے لیے۔ تو پھر کل آپ ملیں گی نا جگت ٹاکیز میں 7:30 بجے؟ ہاں ضرور، اور راشدہ صاحبہ کو بھی ضرور لائیے گا۔ اچھا، پھوپھی نے ناگواری سی محسوس کرتے ہوئے کہہ دیا۔ راشدہ کے کان میں جو مطلب کی باتیں پڑیں تو فوراً رخصت کرنے کے بہانے سے آ گئی۔ تو پھر آپ بھی اپنی پھوپھی کے ساتھ آئیں گی نا؟ نسیم نے ٹھیٹ نیاز مندانہ صورت بنائی۔ کہاں؟ راشدہ بالکل بھولی بن گئی۔ جگت ٹاکیز میں؟ اگر پھوپھی جائیں گی تو میں بھی ساتھ ہو لوں گی، راشدہ نے اس طرح کہا جیسے وہ نسیم پر بڑا احسان کر رہی ہو۔ شکریہ، نسیم نے راشدہ کے سامنے بالکل بچھتے ہوئے شکریہ ادا کیا اور جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مجھے آپ سے مل کر بڑی مسرت ہوئی، بہت زیادہ۔ چلتے چلتے نسیم نے ایک اور انکشاف کیا۔ مجھے بھی مسرت ہوئی، راشدہ نے نسیم کی مسرت کا بدلہ فوراً ہی چکا دیا۔ اور پھر جیسے ہی وہ گئے، پھوپھی راشدہ پر برس پڑیں۔ بدتمیز، نالائق، تم مسز حیدر سے ملنے کیوں نہ گئیں؟ جی پھوپھی، نہ معلوم نیند کم وقت کہاں سے آ گئی، کل ان سے معافی مانگ لوں گی جا کر۔ راشدہ نے بھولے پن سے منہ لٹکا دیا۔ تم ہمیشہ یہی کرتی ہو، میری ذلت کرا کے تم کو مسرت ہوتی ہے، پھوپھی تلملا کر بولی۔ جی نہیں تو، راشدہ منہ بسورنے لگی تو پھوپھی کو غصہ ضبط کرتے بنی۔ کل جا کر معافی ضرور مانگنا۔ بہت اچھا، راشدہ نے سعادت مندی سے سر جھکا دیا۔ مانگی نہ ہو مسز حیدر سے معافی، راشدہ کو غصہ آ رہا تھا۔ پکی دوست تھیں وہ پھوپھی کی، جب وہ کسی صاحبزادے کو اپنے گھر مدعو کرتیں تو مسز حیدر ہمیشہ رشو پیاری کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے دیتیں۔ اس طرح راشدہ کے ہاتھ سے کتنے ہی موقع نکل گئے، لیکن خدا بڑا مہربان تھا اس پر۔ پھوپھی کے صاحبزادوں سے اس کی کسی نہ کسی طرح مٹ بھیڑ ہو ہی جاتی۔ دوسرے دن راشدہ صبح ہی مسز حیدر سے معافی مانگنے کا کام انجام دے آئی اور پھر تمام دن سائے کی طرح پھوپھی کے ساتھ رہی۔ 7 بجے پھوپھی سنیما جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ راشدہ نے بھی ان کا ساتھ دیا، لیکن چلتے وقت وہ منہ دیکھتی رہ گئی کیونکہ پھوپھی نے اسے جھوٹوں بھی نہ پوچھا۔ آخر راشدہ سے ضبط نہ ہوا، وہ ان کے پیچھے لپکی۔ پھوپھی پھنکارتی ہوئی کھڑی ہو گئیں۔ میں بھی چلوں پھوپھی؟ کہاں؟ جگت ٹاکیز، آپ نے کل مسٹر نسیم سے وعدہ کیا تھا نا؟ وہ میں نے ان سے فون پر کہہ دیا کہ نہ آ سکوں گی، پھوپھی نے فوراً بہانہ بٹ دیا۔ تو پھر اب آپ راشدہ سے کچھ کہتے نہ بن پڑی۔ کیا کہنا ہے جلدی کہو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ان کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ میں اپنی ایک دوست کے ہاں چلی جاؤں؟ جاؤ، پھوپھی پیچھا چھڑا کر لمبے لمبے قدم مارتی ایک ٹھہری ہوئی ٹیکسی کی طرف بڑھ گئیں اور راشدہ گھر میں آ گئی۔ اسے پھوپھی کے بہانے پر ہنسی آ رہی تھی۔ ویسے تو خیر وہ یقین کر لیتی، لیکن اس نے دن میں ایک بار بھی فون کے پاس جاتے نہ دیکھا تھا۔ صبح جب وہ گئی تھی تو پھوپھی سو رہی تھی، اور جب واپس آئی تب بھی وہ سوچنے لگی کہ اب کیا کیا جائے جو وہ جگت ٹاکیز پہنچ کر پھوپھی پر بجلی بھی گرا دے اور اس پر کوئی بات بھی نہ آئے۔ چند منٹ سوچنے کے بعد وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔
وقت بالکل نہ رہا تھا۔ اس نے جھٹ ٹیکسی کر لی اور اپنی سہیلی رقیہ کو جا پکڑا جو اپنی کوٹھی کے سامنے والی لمبی چوڑی سڑک پر لڑک رہی تھی۔ اری بھلا یہاں کیا کر رہی ہے؟ چل تو میرے ساتھ۔ ارے بھائی کہاں لے جاؤ گی مجھے؟ رقیہ گھبرا گئی۔ راشدہ کی سانس جو چڑھی ہوئی تھی۔ جگت ٹاکیز، خدا کی قسم بڑا اچھا فلم ہے، لیکن کیا؟ بس تم بیٹھ جاؤ ٹیکسی میں، ورنہ اکیلے مزہ نہ آئے گا۔ راشدہ نے رقیہ کو گھسیٹ کر ٹیکسی میں ٹھونس دیا۔ موٹی بھینس رقیہ پوری سیٹ پر چھا گئی، کالی کلوٹی۔ راشدہ تو اس کے سائے سے بھی گھبراتی تھی، لیکن وقت پڑے پر بیچاری کو اس کے پاس آنا پڑا، ورنہ اور بھی تھیں، سلمیٰ، ثریا، طلعت وغیرہ، سب کی سب بڑی حسین اور بامذاق، لیکن اسی حد تک خطرناک بھی۔ تبھی راشدہ کو رقیہ کا ساتھ منظور ہوا، اور وہ خوب جانتی تھی کہ خوبصورت سہیلیوں کو ساتھ لے کر کسی مرد سے ملنا کہاں تک جائز ہوتا ہے۔ ٹیکسی فراٹے بھرتی ہوئی جگت ٹاکیز پہنچ گئی۔ پہلے راشدہ اتری اور پھر رقیہ کو نیچے گھسیٹا۔ ٹیکسی کا کرایہ ادا کر کے راشدہ نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ پھوپھی اور نسیم ٹکٹ گھر کے پاس کھڑے تھے۔ راشدہ وہیں کھڑے ہو کر رقیہ سے ادھر ادھر ہانکنے لگی تاکہ دونوں ہال میں چلے جائیں، پھر وہ بھی ٹکٹ لے لیں۔ جب پھوپھی اور نسیم اندر چلے گئے تو اس نے بھی دوڑ کر گیلری کے ٹکٹ لے لیے اور رقیہ کا ہاتھ پکڑ کر اندر داخل ہو گئی۔ فلم شروع ہو چکا تھا۔ راشدہ اندھیرے میں سنبھل کر قدم اٹھانے لگی۔ اسے گیلری کے ایک کونے میں پھوپھی کی ساڑی چمکتی نظر آئی اور وہ اسی طرف بڑھی، لیکن رقیہ کا یہ عالم کہ جو بھی سیٹ خالی نظر آتی ہانپتی ہوئی اسی پر ٹک جاتی۔ راشدہ بیچاری کو پھر زور لگانا پڑتا۔ بڑی مشکل سے وہ ان دونوں کے قریب پہنچی۔ ساڑی کا پلو ذرا چہرے پر سے کھینچا اور نسیم کے پہلو والی سیٹ پر دبک گئی اور اپنے پہلو والی سیٹ پر رقیہ کو ڈھکیل دیا۔ رقیہ تو راشدہ کے پیسوں کا صحیح مصرف کرنے میں کھوئی ہوئی تھی، یعنی خوبصورت ہیرو کے دیکھنے کی دھن میں پلک تک نہ جھپکا رہی تھی، لیکن راشدہ پھوپھی اور نسیم کی خسر پسر اور حرکات و سکنات پر اپنے کان اور آنکھیں لگائے ہوئے تھی۔ اور جب انٹرول ہوا تو نسیم اچھل پڑے۔ اوہ آپ کہاں؟ پھوپھی نے بھی دیکھا اور جیسے ان پر بجلی گر پڑی۔ راشدہ چپ تھیں۔ آپ کیسے آ گئیں؟ آپ کی پھوپھی نے تو کہا تھا کہ آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، نسیم نے پوچھا، اور پھوپھی کا دل چاہا کہ منہ کالا کر جائیں یا پھر راشدہ کو کھا جائیں۔ جی واقعی میری طبیعت ذرا خراب تو ہو رہی تھی، لیکن یہ میری دوست آئیں اور زبردستی مجھے گھسیٹ لائیں، ورنہ میرا تو آنے کا قطعی ارادہ نہ تھا۔ راشدہ نے پھوپھی کی لاج رکھ لی اور پھر بات ٹالنے کے لیے رقیہ کا تعارف کرانے لگی۔ آپ سے مل کر بڑی مسرت ہوئی، رقیہ نے اپنے تھل چہرے پر ذرا ناز پیدا کرتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی، نسیم نے بھی رسم دنیا ادا کر دی۔ جی وہ تو کہیے کہ بھلا آپ سے کیوں شرف ملاقات حاصل ہوتا، آج یہ رشوں آئیں میرے ہاں دوڑی ہوئی۔ اور راشدہ نے رقیہ کی ایک چٹکی لی اور وہ ذرا گڑبڑائی اور اپنے ساتھ زبردستی کھینچ لائیں۔ رقیہ نے چٹکی کے بعد ایک جھرجھری لے کر پھوپھی اور راشدہ دونوں ہی کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ نسیم مسکرائے، راشدہ کی نظریں جھکی، پھوپھی نے منہ پھیرا جیسے دنیا سے بیزار ہو گئی ہوں، اور رقیہ اپنی املی کی چیاں جیسی بے وقوف آنکھوں سے سب کو دیکھنے لگی۔ چائے پئیں گی آپ لوگ؟ نسیم نے چائے سے سب کی شرمندگی کو دھونا چاہا، مگر وہاں تو سب کو چپکی لگی ہوئی تھی، جواب کون دیتا۔ نسیم نے چائے کا آرڈر دے دیا۔ ادھر فلم شروع ہوئی تو سب کی جان میں جان آئی، اندھیرے میں جھکی ہوئی آنکھیں اٹھیں، چائے آئی اور نسیم نے سب سے پہلے پھوپھی کو پیش کی اور پھر رقیہ کو، آخر میں راشدہ کو۔ پیالی دیتے وقت نسیم کی انگلیاں راشدہ کی انگلیوں میں پھنس کر رہ گئیں اور راشدہ کو ایسا محسوس ہوا کہ اس نے اس سے پہلے کسی سے ملنے کی اتنی جد و جہد نہ کی تھی۔ نسیم کے کارن اس نے پھوپھی کی جھڑکیاں سہیں اور رقیہ جیسی بھینس پر پیسے خرچ کیے۔ فلم ختم ہوا، نسیم پھر سے ملنے کا وعدہ کرتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ رقیہ نے اپنے گھر کی راہ لی اور راشدہ پھوپھی کے ساتھ اپنے گھر آ گئی۔ راستے بھر اس نے یہی سوچا تھا کہ جانے پھوپھی کیا درگت بنائیں گی، لیکن انہوں نے ایک لفظ نہ کہا۔ ہاں رات کو وہ دیر تک ناک چھینکتی رہیں، جانے انہیں زکام ہو گیا تھا یا رونا آ رہا تھا، کچھ راشدہ کی سمجھ میں نہ آیا۔ محبت کی پینگیں خوب بڑھیں۔ پہلے تو پھوپھی نے اپنے تئیں کاٹ کرنا چاہیے، لیکن پھر جانے کیا سوچ کر راضی برضائے بھتیجی ہو گئیں۔ آخر اس رومان کا خاتمہ شادی پر ہوگا۔ پھوپھی پیش تھیں، لیکن حال یہ ہے کہ دونوں کی صورتوں سے بیزار۔ راشدہ ان کی بھتیجی تھی یا بیرن؟ چلو اچھا ہی ہوا کہ راہ کا روڑا ایک طرف ہو گیا اور پھوپھی کو بھی کچھ سکون ہو گیا۔ کچھ دن بعد راشدہ نے سنا کہ پھوپھی نے بھی اپنی شادی رچا ڈالی ایک غریب نوعمر لڑکے کے ساتھ، اور اب وہ اپنے شوہر نامدار کی دیرینہ تمنا یعنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرانے میں کھوئی ہوئی ہیں۔ راشدہ کا دل چاہا کہ اپنے معصوم پھوپھا جان سے ملے، لیکن پھوپھی نے تو اس پر عمر بھر کے لیے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے تھے، اس لیے ہمت نہ پڑی کہ دیواریں پھاندے۔
ایک دن ایک پارٹی میں پھوپھی اور ان کے شوہر سے راشدہ کی مٹ بھیڑ ہو گئی، لیکن بات چیت نہ ہوئی۔ پھوپھی کے وہ تھے واقعی خاصے خوبصورت، لیکن بے حد دبلے اور زرد ہو رہے تھے۔ چہرے سے ایسا معلوم ہوتا کہ دنیا سے بیزار ہیں۔ راشدہ نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن پھوپھی سائے کی طرح ان کے ساتھ تھیں۔ اوفو، بوڑھی بیوی چھوکرے شوہر کو کس قدر چاہتی ہے، بالکل اپنے بچوں کی طرح دیکھ بھال کرتی ہے۔ لڑکوں کی صحبت میں زیادہ نہ بیٹھنے پائے، لڑکیوں کی طرف نظر نہ اٹھائے، سرے شام گھر پر حاضر رہے ورنہ باہر، جو ملا کاٹ لے گا۔ غرض ہر نیک و بد سمجھاتی رہتی ہے، اور شوہر ان شوشلوں پر بھی سوکھتا ہی جاتا ہے، اپنا رنگ ہلدی سے ملاتا جاتا ہے، بالکل اس لڑکی کی طرح جس کی ماں 30 سال کی عمر میں بھی اسے بچہ کہہ کر شادی کی فکر نہ کرے۔ کئی سال گزر گئے۔ ایک دن راشدہ نے سنا کہ پھوپھی کے وہ چپکے سے لڑائی پر نام لکھوا کر چلے گئے، اور پھوپھی چند ماہ سوگ منانے کے بعد اب پھر تنگ بلاؤزوں اور اڑتی ہوئی ساڑیوں کی مدد سے کلب گھروں، سنیما ہاؤسوں اور پارٹیوں میں دیوانہ وار کچھ تلاش کرتی پھر رہی ہیں۔